اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جب انسان اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنے رحیم و کریم مالک اور داتا کے ہوتے ہوئے بھی نہ جانے ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے مشکلات، پریشانیوں اور تمناؤں کو بتا دو کہ یہ سب اللہ کے ایک کن کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تہجد کی نماز مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ اس یقین اور اعتماد سے دعا مانگا کرو جس یقین سے ایک ناسمجھ بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، کیونکہ شاید وہ جانتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کا حل اس کی ماں کے پاس موجود ہے۔ یہ تو ملاقات ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ جب انسان کے آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو تو اس کی مغفرت اور کامیابی کا ضامن بن جاتے ہیں۔ تہجد نام ہے اپنے سونے رب کو منانے کا اور ان سے ملاقات کرنے کا، ایک ایسی ملاقات جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر تم اکیلے ہو اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے آئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو وہ مومن ہے۔ کمظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہے، وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائے۔ وہ اپنے لیے جنت کو واقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور لذت وجود سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے اور آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے آپ کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو
کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے ابھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں میں۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جن کو چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، یہاں وہ لوگوں کی غلطیوں کو اور خامیوں کو دفن کرائے۔ مایوس ہونا چھوڑے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کے سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فیصلے سے کھل جاتے ہیں۔ ہر انسان میں خصوصیت ہے، ایسے ہی جو جتنا سنورتا جائے گا وہ اتنا ہی پختہ ہوتا جائے گا، اسے کوئی گرا نہیں سکے گا۔ مشکلات کو برداشت کرنا، لوگوں کے لیے آسانی ڈھونڈنا مطلب اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے اللہ نے جو چاہا تو کام ضرور ہوگا۔ گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرو، اللہ معاف کرتا ہے۔ جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہوتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، دل سے معاف کرو، انسانوں کی مدد کرو تو اپنے خواب پورے ہوں گے، پریشانیاں اور زخموں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو اللہ بھی تمہاری عطا کرنے کے لیے پھر دروازہ کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارا یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلے تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے۔ وقت ہمیشہ بدلتا ہے، اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ تمہارا سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھوں میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں،
بلکہ ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں چلاتی، بلکہ پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد کی نماز ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔